بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی الحمدللہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے مہینے کو بالخصوص اس کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کو حرمت، برکت، عظمت اور بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے قانون میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو ہے وہ مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس نہ تم ان مہینوں میں اپنے پر ظلم کرو، یعنی ان 4 مہینوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ماہ ذی الحجہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک ماہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، رجب ہے، محرم ہے۔ اور اس مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت قرار دیا ہے، اور ان میں لڑائی جھگڑا کرنا، خونریزی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں، یعنی ماہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں نیک اعمال کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ عام دنوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 10 دن جو ہے بہت فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے کہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن یعنی حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اس لیے ماہ ذی الحجہ کا مہینہ کہا گیا ہے کہ حج کا مہینہ۔ اور چوتھی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جو ہے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک جو ہے تکبیر تشریق کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس مہینے کی 5ویں بڑی فضیلت یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں یعنی 9 ذی الحج تک جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، اور رات کو جو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر ہے۔ اس مہینے کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، قرآن مجید میں تمہارے ہاں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت دین یہود میں نازل ہوتی ہے تو ہم اس دن عید مناتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے وہ دن بھی اور وہ جگہ بھی جہاں پہ یہ آیت اتری، اور وہ جو مہینہ تھا وہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 9 ذی الحجہ تھی اور جمعے کا دن تھا، اور آپ علیہ السلام مقام عرفات میں جو ہے وہ وقوف فرما رہے تھے، اس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کی یہ فضیلت بھی ہے۔ اور 9ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید کا دن منایا جاتا ہے، اور عید کے دن جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں رات کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہلاکتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو 10ویں فضیلت اس مہینے کی ہے کہ 10 ذی الحجہ کے دن جانوروں کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل نہیں ہے سوائے قربانی کے۔ اور یہ مہینہ، یہ پیکج والا مہینہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن پر حج فرض نہیں ہے، وہ ان نیک اعمال کو کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی، حرمت والے 4 مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔